لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. قابل سادة دوست و ساتھیوں بزرگ، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کی پہلی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے منور ہے. اور کچھ دن کے بعد 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم صالحہ جو تاریخ کے اوراق جو ہم پلٹتے ہیں تو اس میں ہمیں سرخ خون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. جس بےدردی اور شفافیت کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو شہادت جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا اور ہم سب کے لیے ایک آزمائش قیامت تک کے لیے باقی رہی. وہ تو اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئے، رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ کا لقب ان کو مل گیا، اعزاز ان کو مل گیا، ڈگری ان کو مل گئی، اور ہم ان سے دور ہوتے گئے. آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق تو بہت سے بیانات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی جو زندگی تھی اس کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا. یہ ایک شخص کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ اس کی پوری زندگی کو صرف اس کے ایک واقعے کے اندر جمع کر دو اور بقیہ ذکر نہ کرو. اب ان کی پوری زندگی اور شہادت کا واقعہ آخری جو بات کو بولتا ہے تو اس کو ذکر کیا جاتا ہے، باقی پوری زندگی پیچھے عموماً ذکر نہیں کی جاتی. یہ چلا آ رہا ہے، آپ ٹی وی اٹھا کر کھول کر دیکھ لیں، وہاں تک یہ چل رہا ہوگا. آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، وہاں بھی یہی چل رہا ہوگا. عموماً اجتماعات کے اندر بہت کم، خصوصاً ان مہینوں میں یا ان ایام میں ذکر بہت کم کیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدائش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو گٹھی کہا جاتا ہے دین، اپنے ہاتھ سے اس میں اپنے دعا کو اپنے ہاتھ میں لگا کر اس
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دیا۔ اور اس کے بعد پھر 7ویں روز آپ کا حقیقہ کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لائے، جس طرح لوگ آتے باہر سے دروازہ بجایا، آپ باہر تشریف لے آئے تو آپ کی کمر پر کوئی سامان جیسے محسوس ہوا کہ کچھ ہے جس کو آپ نے چادر کے اندر چھپا کر رکھا ہوا۔ تو اس وقت وہ کسی بھی اپنے تقاضے آباد سے آئے تھے، وہ کر کے چلے گئے، لیکن یہ بات ان کے دل میں بار بار کھٹکتی رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو آپ کی کمر پر کیا تھا یہ میں پہچان نہ سکا یا سمجھ نہ سکا۔ تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی کمر مبارک پر کیا تھا جس کو آپ نے کپڑے میں چھپا رکھا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میری کمر پر اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین تھے جن کو میں نے چادر میں چھپا رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کرو۔ ہمیں درس دیا کہ ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ اگر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کی نماز ہے، حضرت حسن اور حسین اگر آ جاتے ہیں اور آپ کی کمر پر چڑھ جاتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو آپ سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں جب تک کہ وہ بچے اتر نہ جاتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بچے کو شہید کر دیں گے، آپ کے بچے کو شہید کر دیں گے، تو آپ پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اچھا، حضرت حسین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، آپ سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، بولنے کے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا بیٹا ہے اور حسن علی کا بیٹا ہے۔ حضرت حسین سر سے لے کر نیچے کمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن کمر سے لے کر نیچے پاؤں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام حضرت حسین سے فرماتے تھے کہ یہ حسین میرا بیٹا ہے اور حسن علی کا بیٹا ہے۔ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ یہ جملے بار بار بولا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اکثر ہم خطبے میں یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جنت کے اندر عموماً جانے والے لوگ یا وہاں جا کر اکثر لوگ کیا ہوئے، جوان نہیں ہوئے، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ وہ لمحہ وہ وقت ذرا یاد کریں
جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ذکر کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر وہی اطلاع کی کہ آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف گئے اور تلاش کرنے لگے بچے کہاں ہیں۔ فاطمہ سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ فاطمہ نے کہا کہ بچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، جیسے بچوں میں عادت ہوتی ہے کہ دوسرے کے گھر میں کھیلنے بھی نہیں چلے گا، تو اس طرح وہ بچے وہاں رکھے ہوئے۔ آپ فوراً وہاں سے بھاگے اور کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ایک تڑپ، ایک فکر، ایک اندر سے رونا جب یہ بات سنی کہ میری امت میرے بچوں کو شہید کر دے، فوراً بھاگتے ہوئے اس طرف چلے گئے، جب تک اپنے ہاتھوں میں بچوں کو نہ لے لیا، اپنے قریب نہ کر لیا، اس وقت تک بے چین رہے اور ان کو محبت پیار فرمایا اس وقت۔ اور پھر یہی جملہ کہا جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یا اللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ پھر یہ جملہ تو آپ چاہتے تو اس وحی کے بعد ان معاملات کو ٹلوا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ میرے بچوں پر ایسا ظلم نہ کروانا۔ اللہ کے اختیار میں تھا، قادر مطلق ہے، بدل سکتا تھا تقدیر، لیکن نہیں کر، اپنے اوپر ظلم برداشت کر لیا، تکلیف برداشت کر لیا کہ میرے آنے والی نسل کہیں ایسا نہ کہنے لگ جائے کہ اپنے پر ظلم آیا، تکلیف آئی تو ہٹوا لی گئی اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس ڈر سے اپنے بچوں پر کسی کی سر پڑے، اللہ کے سامنے درخواست نہیں رکھی، التجا نہیں کی۔ حالانکہ یہ واقعہ آپ اس وقت بچے، اس کے کئی سال بعد جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، پھر حضرت حسین علیہ السلام کا وقت ہے۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی سالوں کے بعد کا، لیکن اپنے لیے کیا ہے تکلیفیں برداشت کی۔ میرے رب کو اگر یہی منظور ہے تو اسی طرح ہم خوش ہیں۔ میرے آنے والی نسل، میرے آنے والی امت یہ دیکھے گی، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ آل محمد پر جب ظلم ہوا، جب تکلیفیں ہوئی، انہوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، اس ظلم کو برداشت کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ آنے والی امت پر جب کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو یہ آہوزاری نہ کرے، یہ ماتم نہ کرے، یہ سینہ گوبی نہ کرے، یہ اپنے آپ کو اس طرح رونے والی کیفیت، ہمیں کہا جاتا ہے کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے جنازے پر رویا جائے تو اس سے کیا میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ علماء نے یہاں پر سوال اٹھایا کہ میت کو کیوں تکلیف لی جا رہی ہے ایک دوسرے کے عمل کی وجہ سے؟ اب رونے والے تو اس کے گھر والے ہیں، اس کے رشتے دار ہیں، اس کے قریبی دوست ہوں گے، سینہ گوبی کرنے والے یا سینہ پیٹنے والے کون لوگ ہیں؟
وہ تو بعد والے لوگ ہیں. جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا، وہ تو چلا گیا. اب ان کی وجہ سے اس پر کوئی تکلیف آ رہی ہے. اس فرمایا کہ یہ جو شخص مرنے والا ہے اس پر لازم تھا کہ یہ اپنے گھر والوں کو اس بات کی نصیحت کر کے جاتا، اس بات کی تلقین کر کے جاتا کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پر رونا مت. اگر اس نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود اجازت دی. تو کم سے کم اپنے گھر والوں کی جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کی تو اتنی تربیت کر کے جائیں کہ وہ آپ کی میت پر روئے نہیں، چلائے نہیں، آوازاری نہ کریں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹا ابراہیم تھا یا عبداللہ تھا، جب انتقال ہوا تو آپ نے اس کو قبر میں اتارا تو آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو نکل آئے، تو آپ علیہ السلام بھی رو رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ میت پر رونے کا جواز کہیں نہ کہیں تو ہے. تو فطری طور پر ایک دوسرے کے تعلق کی وجہ سے کسی کی دوری ہو جانا اور اس پر آنکھوں سے آنسو نکل آنا شریعت اس سے نہیں روکتی. شریعت یہ روکتی ہے کہ آپ ماتم کریں، آپ سینہ تنگی کریں، آپ اپنے کپڑے پھاڑ دیں، آپ میت کی چارپائی کو ہلا ہلا کے رو رہے ہیں اور آپ جاری کر رہے ہیں. شریعت اس سے تنبی طور پر ایک تعلق ہوتا ہے. اگر کسی کا آنسو نکل آتے ہیں ہلکے پھلکے تو اس سے منع نہیں کرتی شریعت. یہ تو ایک فطری عمل ہے، طبیعتی عمل ہے. ایک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ جدا ہوتا ہے تو ظاہر رلائے گا، لیکن عمل سے روکتی ہے کہ ایسا عمل نہ کرو جو شریعت میں اس کی اجازت نہیں. تو ہمیں خوشی کے مواقع میں بھی بتایا ہے کہ ہم نے خوشی کیسے منانی ہے، غم کے موقع پر بھی بتایا ہے کہ غم کیسے کرنا ہے. اور اگر غم اس طریقے سے ہوتا جیسے فی زمانہ کیا جا رہا ہے اور کئی سال گزر گئے اور آج بھی وہ، تو یہ وہ عمل نہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے، کسی کا والد نہیں، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی شریک حیات نہیں ہے. کیا غم تھا؟ بالکل تھا. جس وقت دنیا سے گئے اور آج بھی غم ہے، لیکن کیا میں آج ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو روتا پیٹتا رہوں؟ یہ شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی. اور زبردستی اپنے آپ کو رلاتا رہوں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں. اور ناممکن ہے. ہر بندے کو اللہ رب العزت صبر دے دیتے ہیں وقت گزرنے کا. اسی وجہ سے فرمایا الصبر عند الصدمة الأولى کہ صبر کیا ہے؟ پہلے صدمے کے وقت ہے. کہ اس وقت اگر کسی نے صدمہ اس وقت اگر کسی نے صبر کر لیا، صدمے کے وقت کوئی اچانک کوئی خبر سنی، ظاہر ہے صدمہ ایک آیا ہے، اس وقت اگر آپ نے صبر کر لیا تو اس پر اجر ہے. بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، تو بعد میں وہ کیفیت نہیں رہتی. لیکن ہر سال یہ عمل کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں. اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور اس طرح کے مجالس میں جانے سے بھی بچنا چاہیے. ہر عمل کے اندر دیکھیں کہ شریعت ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے، میں نے کہاں تک جانا ہے. اگر شریعت میں اس کی اجازت ہے تو سبحان اللہ میں ضرور کروں گا، اگر اجازت نہیں ہے تو میں رک جاؤں گا. اسی طریقے سے یہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ بہت ضروری ہے. کوشش کریں کہ اس کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر کوئی نہیں بھی رکھتا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا اپنے کسی کی مصروفیت کی وجہ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں.
یہ روزہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مستقل ایک الگ عمل ہے، اور حضرت حسین کی شہادت ایک الگ عمل ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روزہ پہلے فرض تھا، اور آپ علیہ السلام کی شریعت میں آ کر کے یہ کیا ہے، مستحب ہو گیا کہ یہ فرض نہیں رہا، کیونکہ پہلی امتوں پر یہ فرض تھا۔ یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، البتہ ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے کوشش کریں گے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ رکھیں۔ اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ نہیں بھی رکھتا تو مشابہت کا اب وہ مشابہت نہیں پائی جائے گی جس طرح پہلے پائی جاتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے، ہفتے اتوار کا رکھ لیا جائے یا اتوار اور پیر کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔